اصل میں قبلہ یہ جو خارجی لوگ ان کے یہ سب منصوبے تھے، اور عبادت میں کمی نہ تھی ان کی، بے شک ان کی عبادت میں کمی نہ تھی۔ اگر پچھلی تاریخ دیکھی جائے تو جنگوں میں مولا مرتضیٰ نے جتنا خارجیوں کو نقصان پہنچایا کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اور یہی خارجی تھے جو مولا مرتضیٰ کا منصوبہ حج کے دنوں میں بنا کر تو 3 شخصیات کو انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرما دی تھی کہ علی 2 ایسے بدبخت ہیں جو دنیا کائنات میں، جس کو میرے آقا بدبخت کہیں، اس کا بخت کبھی بھی سنور نہیں سکتا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو ٹانگیں تھی وہ کاٹیں، وہ بدبخت ہے، اور دوسرا علی جو تیرے سر پہ ضرب لگائے گا، جو تجھ کو شہید کرے گا۔ پہلے فرما گئے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت دے دی اس بات پر، بلکہ یہ بھی آتا ہے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو شیخین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عیادت کے لیے آئے۔ تو اب اس بات پر اگر غور کریں تو یار کا پتہ لینے، واہ واہ واہ، اب اس بات پر غور کریں تو کبھی دشمن نے دشمن کی عیادت نہیں کی، جی جی، ہمیشہ یار ہی یار کی عیادت کرتے ہیں، اور یار کا پتہ لیتے ہیں آ کر، بے شک، ٹھیک ہے۔ اور جو مومن کے حق ہیں مومن پر، جی جی، مومن پر حق ہیں، وہ جو 5 حق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے جب تیرا مسلمان مومن بھائی بیمار ہو تو پتہ لو، یعنی کہ پتہ چلا جس کا پتہ لینے کے لیے عیادت کرنے کے لیے گئے وہ کل ایمان ہے۔ واہ واہ واہ، تو جو تیمارداری کے لیے حضرت صدیق اکبر عمر فاروق گئے یہ ایمان والے ہیں، واہ واہ، سبحان، اس یہاں سے پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ ایمان والے۔ تو کیسا ایمان ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام جب تیمارداری کے لیے بیٹھے تھے، آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو صحابہ عرض کرنے لگے، شیخین عرض کرنے لگے، حضور ہمیں تو لگتا ہے علی اس بیماری سے وصال نہ ہو جائے۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا علی اس سے وصال نہیں ہوگا، میرے علی کو شہید کیا جائے گا اور یہ شہید ہوگا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا، پھر وہ وقت بھی قریب آیا، بلکہ یہ بھی میں نے روایت پڑھی جب کبھی کبھار مولا مرتضیٰ اپنے دوستوں سے خفا ہوتے کسی بات پر تو آپ فرماتے کہ وہ کہاں رہ گیا ہے جس نے مجھے آ کے ضرب لگانی، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہ رمضان شریف کو جب اپنے اولاد کے گھر میں آپ سحری اور افطاری آپ تناول فرما رہے ہیں، اور بالکل مختصر 2 لقمے میرے مولا مرتضیٰ تناول فرما رہے ہیں، عرض کی گئی حضور آپ زیادہ کھائیں، فرمایا میرا دل ہے جب میں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا پیٹ خالی ہونا چاہیے۔ تو آج ہمیں یہ وصیت فرما گئے مولا مرتضیٰ کہ پتہ نہیں کب مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پھر ہمارے پیٹ میں وہی ہو جو حلال ہو۔ یہ پیغام بھی مولا مرتضیٰ ہمیں دے کے گئے۔ ایک میں وہ سے پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں کہ شادی سے یہ دوست واپس آئے تو 5 دوست تھے، وہ گاڑی میں تھے تو شراب پی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، 5 کے 5 مر گئے۔ تو جب یہ اٹھیں گے قیامت والے دن تو ان کے پیٹ میں شراب ہوگی تو وہ کیسے جنت میں جا سکیں؟ تو اس لیے مولا مرتضیٰ نے یہ سبق دیا کہ تم جب دنیا سے جاؤ تو تمہارے پیٹ میں حلال ہو۔ جی جی، تو جب حلال ہوگا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حلال چیز جو کھانے والا ہے وہ کبھی جہنم میں جائے نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، بے شک، یہ ہمیں سبق دے دیا مولا علی نے جاتے جاتے۔ جی جی، اور مولا مرتضیٰ پھر وہ رات، پھر وہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی اور یہ جو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا ایک عورت کے عاشق بنا، قطام نام کی عورت،
جو بہت بڑی غصاخ، اور پھر اس کی اگر ہسٹری پڑھیں تو بہت بڑی عبادت گزار تھی یہ بھی. اچھا ہاں جی، یہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو بہت کچھ ملتا ہے. ٹائم کی قلت ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا. تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کہا مجھ سے نکاح، تو پھر اس نے کہا حق مہر میں اتنے پیسے بھی، تو غلامہ بھی، تو مولا علی کا سر بھی. استغفر. تو یہ مان گیا، کیونکہ بدبخت تو ازلی تھا نا. میرے آقا کے یوں ہا کے لبوں سے نکلا ہوا. اللہ اکبر، واہ واہ، بے شک. تو جب وہ دن آیا تو وہ وقت آیا، مولا علی نے اذان صبح فجر کی دی. تو یہ دو اذانیں ایسی ہیں جو حضرت سیدہ زینب پاک ثانی زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت والوں سے سننی بڑی مشکل تھی. ایک 19 رمضان کی صبح فجر کی اذان، اللہ اکبر. اور ایک 10 محرم صبح فجر کی اذان. یہ بھی دینے والے علی ہیں، وہ بھی علی ہیں. 10 محرم کو صبح کوئی اذان جب حضرت علی اکبر پڑھی تو کیا ماحول تھا. اور جب 19 رمضان 10 محرم کی اذان تو 19 رمضان کی اذان. بہرحال مولا مرتضیٰ نے اذان دی. میرا تو یہ خیال ہے کہ گھر میں سیدہ ثانیہ زہرا بھی کہتی ہوں گی بابا اذان پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے یہ بابا کی آخری اذان ہے جس محبت سے پڑھی جا رہی. مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی نماز کے لیے مصلی پر تشریف لائے. ایک رکعت پڑھی، سجدے سے اٹھے تو جب یہ ضرب مولا علی کے سر پہ لگی گئی تو آپ کو زمین پر آپ تشریف لے کے آ گئے. جملے بڑے احتیاط سے بولنے چاہیے. یہ بارگاہ بہت بڑی ہے، بے شک بہت بڑی بارگاہ. بے شک بے شک. میں تو یہ کہوں گا تشریف لے کے آئے زمین پر. عجیب عجیب جملے بولتے ہیں لوگ، وہ ہمیں پچتے نہیں ہیں. جب زمین پہ تشریف لائے تو پہلی بات ہی نماز کو مکمل کیا جائے. اور جب ابن عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ حضور اس کو گرفتار کیا؟ آپ نے فرمایا اگر تو میں بچ گیا تو یہ جانے اور میں جانوں میں خود ہی قصاص لوں گا. تو اگر اس سے میرا وصال ہو جاتا ہے، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، تو پھر اس کو بھی میرے پیچھے بھیج دینا. اور جب اس کے سامنے شربت پیش کیا المختصر، اللہ تو اس نے جب دیکھا وہ شربت، مولا مرتضیٰ نے کہا آج تو ہمارے کوئی گھر میں ایسا بندہ آ جائے جس کو ہم بلاتے نہ ہو تو ہم سیدھے منہ سے سلام نہیں لیتے. تو مولا مرتضیٰ پر جس نے ضرب لگائی اس کو بھی شربت اس کو شربت. اور یہ آتا ہے کہ وہ شربت میں شاید ملا ہوا تھا. جب اس نے وہ پانی اور شربت دیکھا اس نے کہا اس میں تو زہر ہے، میں پیوں گا تو مر جاؤں گا. مولا علی کو بتایا گیا کہ حضور اس نے یہ شربت نہیں پیا. آپ نے فرمایا بہت بڑا بدبخت ہے، اگر پی لیتا تو میں قیامت والے دن زہرا کے بابا سے حوض کوثر بھی لے دیتا. یہ وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا ہے. اس بات کو تمام کرتے ہوئے میں یہی بات عرض کروں گا کہ مولا مرتضیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے. بے شک بے شک بے شک. ایک ایک، جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ بات جب وہ اسوہ مصطفیٰ جو ہے وہ جو سیدہ زہرا پاک میں نظر آتا ہے، مولا مرتضیٰ میں نظر آتا ہے، حسنین کریمین میں نظر آتا ہے، مولا مرتضیٰ میں وہ اسوہ نظر آ رہا ہے. آج وہی اسوہ جو ہے ان کی اولاد میں اور پاک لوگوں میں نظر آ رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کا اسوہ اور آپ کے فرمان پر اگر بات کی جائے، ہاں بالکل، آپ کی وصیت جو ایسے آپ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو چند ایسے اسباق آپ کے وصیت نامے، آپ کی زندگی سے جو روشن پہلو ہیں کچھ ہمارے ساتھ شیئر فرمائیں تاکہ جن